الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے بہت ہی ضروری مسائل بیان کرنے ہیں عدت کے متعلق، جن کے بارے میں ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے لوگوں میں ان مسائل کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اور ان کو غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ عدت کے صحیح مسائل معلوم نہیں ہے اور پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے عدت گزاری جاتی ہے، اس کے اندر کچھ غلط باتیں بنائی ہوئی ہیں عورتوں کی طرف سے، نہ جانے کس کی طرف سے، اور انہی پر عمل کیا جاتا ہے۔ عدت کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی عدت ہوتی ہے۔ ایک تو عدت ہوتی ہے طلاق کی، ایک عدت ہوتی ہے وفات کی، جب شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو طلاق والی عدت کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات کرتے ہیں۔ آج جو انتقال والی عدت ہے، شوہر کے وفات والی عدت، اس کے بارے میں جو غلط باتیں ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت عدت گزارتی ہے۔ عدت کس کو کہتے ہیں؟ عدت بیٹھنے کا نام نہیں ہے، گزارنے کا نام ہے۔ عدت کہتے ہیں وقت گزارنے کو، مدت کو عدت کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ عورت حاملہ نہیں ہے، اگر وہ حاملہ ہے، پیٹ سے ہے، تو اس کی جو عدت کا وقت ہوگا وہ بچے کی پیدائش ہوگی۔ جہاں بچہ پیدا ہوا فوراً عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور اسی دن انتقال کے بعد کسی بھی وقت بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو سمجھو عورت کی عدت ختم ہو گئی۔ اب اس عورت کو عدت میں بیٹھنے کی، عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے شوہر کے انتقال کے بعد بچے کی پیدائش 8-9 مہینے کے بعد ہوتی ہے تو 8-9 مہینے تک عورت عدت گزارے گی۔ اب 4 مہینے 10 دن یہ عدت نہیں گزارے گی، بلکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، بچے کی پیدائش نہیں ہوتی، اس وقت تک عورت عدت میں رہے گی۔ اس کے علاوہ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی جو عدت ہے، اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوتا ہے شوہر کا تو پھر 4 مہینے اور 10 دن یہ ہے عدت کا وقت، اور اگر چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ انتقال ہوتا ہے تو پورے 130 دن عدت گزارے گی۔ عدت کے اندر کیا ہوتا ہے، کن چیزوں سے روکا جاتا ہے؟ عدت کے اندر عورت زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، بناؤ سنگار، میک اپ وغیرہ نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے سر میں تیل لگانا، سرما لگانا، لپسٹک وغیرہ لگانا، بھڑکاؤ لباس پہننا، رنگین ایسے لباس پہننا جن کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو کہ یہ عدت میں نہیں ہے، جن کے رنگ زیادہ بھڑکیلے ہو، اس طرح کے لباس نہ پہنے۔ یعنی جو کام شوہر کے لیے کیے جاتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرنا، ان سے عدت میں رکا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے سر میں تیل لگانا ہے یا سر کے اندر جو ہو گئی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے تیل لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات یہ مشہور ہے کہ جب عورت عدت میں بیٹھتی ہے، عدت گزارتی ہے، تو اس وقت لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جی عورت کس سے پردہ کرے، کس سے پردہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، عدت کا پردے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو عورت کے غیر محرم ہیں وہ عدت سے پہلے بھی غیر محرم ہیں، ان سے پردہ ہے، عدت کے اندر بھی ان سے پردہ ہے۔ جو غیر محرم نہیں ہے، جو محرم ہے، جن سے عدت سے پہلے پردہ نہیں، عدت کے بعد بھی، عدت کے درمیان بھی ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب عورت عدت گزارتی ہے تو اس پر یہ ظلم کیا جاتا ہے کہ اس کو ایک کمرے میں الگ بٹھا دیا جاتا ہے، نہ اس سے کوئی کام کروایا جاتا ہے، نہ اس کو گھر کے صحن میں آنے دیا جاتا ہے، نہ اس کو چھت پر جانے دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ عورت اپنے گھر کے اندر چہار دیواری کے اندر رہ کر دوسرے کمرے میں بھی جا سکتی ہے، کام کاج بھی کر سکتی ہے، اسی طریقے سے آسمان کے نیچے صحن میں بھی آ سکتی ہے اور چھت پر بھی جا سکتی ہے پردے کے ساتھ۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر عورت کے گھر میں کوئی نہیں ہے اور اس کی طبیعت خراب ہے، وہ ڈاکٹر کے جانا چاہے تو ڈاکٹر کے بھی جا سکتی ہے، لیکن
وہ رات اپنے گھر پر ہی آ کر گزارے۔ اور بہت ساری اس طرح کی باتیں ہیں جو غلط مشہور ہے، جن پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب ایک بات یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہوتا ہے اس وقت سے عدت شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب میت کو دفنا دیتے ہیں اس وقت عورت کو کسی وقت میں عدت میں بٹھاتے ہیں تب عدت شروع ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انتقال ہوتے ہی عدت شروع ہو گئی۔ اب 4 مہینے 10 دن یا 130 دن گزرنے کے بعد اسی وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ عدت کے ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب عورت بناؤ سنگار بھی کر سکتی ہے، اسی طریقے سے عدت کے دوران شادی نہیں کر سکتی، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ جب عدت پوری ہو گئی اب عورت کو اختیار ہے، وہ چاہے تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جب عدت پوری ہوتی ہے تو رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آج عدت ختم ہو رہی ہے، آ جاؤ۔ یہ بھی اس کا بھی حدیث شریف میں شریعت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، اس کا انتظام نہیں کرنا چاہیے۔ حال البتہ اگر کوئی اس وقت مہمان آ جائے تو اس کو کھانا بنا کر کھلا دو، اس کی مہمان نوازی کر دو، وہ بات الگ ہے۔ تو یہ ضروری باتیں تھیں جن کے بارے میں لوگ ناواقف ہیں۔ اچھی بات ہے اگر ان کے بارے میں معلوم ہو جائے اور صحیح طریقے سے عدت گزاری جائے تو بہت اچھا ہے۔ میری کوشش یہی ہے کہ جو امت کے درمیان معاشرے کے اندر جو اس طرح کی برائیاں، اس طرح کے غلط مسائل پھیلے ہوئے ہیں ان کو کسی طریقے سے دور کیا جائے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میسیج کو، اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں تک پہنچائے تاکہ اچھی طریقے سے عدت کے جو مسائل ہیں ان سے واقفیت ہو جائے، ان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ عدت کا کیا صحیح طریقہ ہے، کس طریقے سے عدت میں بیٹھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور یاد آ گئی کہ جب عدت پوری ہوتی ہے تو لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ عورت کو جہاں عورت عدت کے اندر بیٹھی ہے وہاں سے اٹھا کر اس کو گھر سے باہر لے جاتے ہیں یا دوسرے کمرے میں لے جا کر لاتے ہیں کہ اب عدت ختم ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو سمجھو عدت ختم ہو گئی، خود بخود عدت ختم ہو گئی۔ اگر کوئی عورت عدت میں بھی نہیں بیٹھتی، کسی سے پردہ نہیں کرتی، تب بھی عدت وقت گزرنے پر پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں وہ گناہگار ہوگی، پردہ نہ کرنے کی وجہ سے، عدت میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے گناہ ہوگا، وہ الگ ہے، لیکن عدت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور امت کے درمیان جو یہ بدعات رسومات پھیلی ہوئی ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔